ایک اللہ کے ولی اپنے مریدوں کے ساتھ میں مسجد میں جایا کرتے تھے۔ جب مسجد جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک غیر مسلمان کی دکان پڑتی تھی۔ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرتے تھے تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جایا کرتا اور کہتا تھا، حضور غریبوں کی لاج رکھ لینا، حضور محتاجوں کی لاج رکھ لینا۔ آپ اسے دیکھتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ کافی دن تک آپ جب گزرتے تو آپ یہی دیکھتے کہ وہ غیر مسلم اپنے مذہب کے مطابق ہاتھ جوڑ کر آپ کی طرف کھڑا ہو جاتا اور آپ سے یہی کہتا۔ آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ آپ جب زیادہ بزرگ ہو گئے تو آپ کے مریدوں نے آپ کے لیے پالکی بنوائی۔ آپ کے مرید آپ کو پالکی میں بٹھا کر مسجد میں لاتے، اور جب اس غیر مسلم کی دکان پڑتی تو آپ پردے کو ہٹاتے اور دیکھتے تو وہ غیر مسلم وہاں پر کھڑا ہوتا۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہ غیر مسلم وہاں پر نہیں دکھا، اس کا کھڑا ہونا وہاں پہ بند ہو گیا، تو آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا، وہ غیر مسلم وہاں پر کھڑا ہوتا تھا، وہ اب یہاں پر دکھتا کیوں نہیں؟ تو آپ کے مریدین نے بتایا کہ حضور اس کی طبیعت خراب ہے، وہ سخت بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد گھر بعد میں جائیں گے، پہلے اس کے گھر پہ جائیں گے، اس کے حال پوچھنے کے لیے جائیں گے۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد اس کے گھر پہ گئے تو آپ نے اس سے ملنا چاہا، اس کے بیٹوں نے آپ کو ملنے نہیں دیا۔ اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارے مذہب میں ایک اصول ہے، جب کوئی مرنے کو آتا ہے تو ہم اسے کسی غیر سے ملنے نہیں دیتے ہیں، کسی اجنبی کو اس سے ملنے نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کو جلال آ گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، اگر تم اسے مجھ سے ملنے نہیں دیتے ہو تو جب تک میں ملوں گا نہیں تب تک یہ بھی دنیا چھوڑ کے جائے گا نہیں، جب تک میں ملوں گا نہیں تب تک یہ بھی دنیا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ آپ اتنا کہہ کے اپنے گھر پہ آ گئے۔ گھر والے غیر مسلمان کے بیٹے پریشان ہیں کہ اس کی جان نکل کیوں نہیں رہی ہے۔ پورے جسم کی جان نکل گئی، سارے جسم کی جان نکل گئی، لیکن صرف ہلکی سی جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ جب تجربے کاروں کو بلایا گیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آخری وقت میں اس کے ساتھ میں ہوا کیا تھا؟ تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ایک بابا آئے تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب تک میں نہیں ملوں گا تب تک یہ بھی دنیا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جاؤ، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی کا ہی انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بچے بھاگتے ہوئے گئے اور اللہ کے ولی کو بلا کے لے کر آئے۔ جب اللہ کے ولی اس غیر مسلم کے پاس پہنچے تو وہ آپ سے کہنے لگا، حضور میں تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، آپ نے میری محبت کا یہ صلہ دیا، آپ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے، میں تو بیمار تھا، میں آپ کو دیکھنے نہیں آ سکتا تھا، آپ تو مجھے دیکھنے کے لیے آ سکتے تھے۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا، میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے بچوں نے مجھے ملنے نہیں دیا، تمہارے بیٹوں نے مجھے تم سے ملنے نہیں دیا۔ غیر مسلم کہنے لگا، حضور میں نے آپ سے بہت زیادہ محبت کی ہے، آپ ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے ساتھ کر لیں۔ اللہ کے ولی نے اسے کلمہ پڑھایا، اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے ولی نے اس کے بچوں سے کہا، ایسا کرو اب اسے تم ہمارے حوالے کر دو، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، تم اسے ہمیں دے دو۔ تو بچے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے اب آگ کے حوالے کریں گے۔ اللہ کے ولی اتنا سنتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بچوں نے اس کو جلانے کا انتظام کیا، طرح طرح کے گھی ڈالے جا رہے ہیں، آگ لگائی گئی، چاروں طرف آگ جل رہی ہے، لیکن
اسے آگ نہیں چھو رہی ہے۔ جب اتنی بات اللہ کے ولی کے پاس پہنچی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں یہ تو صرف ایک اللہ کے ولی کا غلام ہے، تو سوچو جب اسے دنیا کی آگ نہیں جلا رہی ہے تو آقا کے غلام کا کیا حال ہوگا کہ اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتا۔